ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ اتنا بڑا اجتماع لائق سب مبارکباد ہے آپ کی یہ بیداری کہ آپ اپنے قومی مسئلے کو لے کر منتظمین کی آواز پر یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو گئے۔ مسائل ہمارے ایک دو نہیں ہیں کہ ان کو ایک آدھ جلسے میں یا تھوڑی دیر میں ڈسکس کر لیا جائے۔ سب علماء اور مقررین یہاں پر تشریف فرما ہے، تھوڑا تھوڑا سب بیان کریں گے۔ اس وقت جو ہم سب سے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں، سرکار کی طرف سے جو اوقاف کے حوالے سے ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے ہیں۔ بہت ساری ترمیم اس کے اندر کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کے اور احادیث کے علاوہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو قابل ترمیم نہ ہو سکتا ہے اوقاف کے جو قوانین ہیں یہاں بورڈ کے اندر ان میں کچھ خامیاں ہوں، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی سرکار کو یا کسی حکومت کو ہمارا جو ایک آدھ کوئی قانون ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے بدعنوانی آ سکتی ہے، مثلا ہمارے متولیان کرام کے حوالے سے اوقاف کے اندر خرد برد کی خبریں آ جاتی ہیں، بدعنوانیوں کی، زمین کے غصب کی، اور جو املاک ہیں اوقاف کی ان کے بیجا استعمال کی اور اپنے لیے خالص استعمالات کی خبریں آتی ہیں، ایسا اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ انگلی پکڑ کے پھر آپ دامن نہ پکڑیے گا، دامن پکڑ کے پھر آپ سر پہ نہ چڑھیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو چار جو اس طرح کی خامیاں ہیں ان کو بہانہ بنا کر جو اصل وقف کا قانون ہے شریعت کا وہ ہم سے چھینا جانا ان لوگوں کی نیتوں میں ہے۔ اور یہ جو اوقاف کی اتنی ملکیتیں ہیں اصل میں ان کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے، وہ ان کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ اگر ہم آج بیدار نہ ہوئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے ہماری یہ املاک چلی جائیں گی۔ یہ کہنا کہ صاحب اس میں غیر مسلم لوگوں کی شمولیت وقف بورڈ کے اندر ہونا چاہیے، اس سے جو ہے پاردرشتا آئے گی، اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ بھائی ایک مذہب کا اپنا قانون ہے تو کسی بھی مذہب کے قانون کو اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ طے کریں گے یا غیر مذہب کے لوگ طے کریں گے۔ کسی مذہب کا قانون تو اس مذہب کے ماننے والے بھی عام طور سے طے نہیں کر سکتے، اس مذہب کے اندر بھی جو اس کے ماہرین ہیں، مثلا ہمارا مذہب اسلام تو ایک عام آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا، ایک عام آدمی کوئی حکم شریعت بیان نہیں کر سکتا۔ جو ایک صاحب علم جو ایک اس استعداد علمی تک پہنچا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا مطلب سمجھ سکے، احادیث نبویہ کے معانی و مفاہیم اور ان کے تقاضوں کو سمجھ سکے، وہ ایک حکم بتا سکتا ہے، وہ فتویٰ صادر کر سکتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر یہی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ بات کہنا ہے کہ جب ایک مذہب کے اندر اس کا ہر شخص جو ہے اس دین کے مطابق ایک فتویٰ نہیں دے سکتا یا کوئی حکم نہیں یا کوئی قانون نہیں بیان کر سکتا تو دوسرے مذہب والے وہ کیسے اس کے اندر عمل دخل کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے، اس کی ساری نیت، اس کا سارا ارادہ ہماری املاک کو غصب کرنا ہے۔ آپ کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس قدر بیدار ہیں، اس بیداری کو جاری رکھیے گا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسے علماء کی آپ کو نمائندگی ملی ہے، رہبری ملی ہے، اور وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہی ہے کہ جس نے اپنے علماء کی پیروی کی ہے۔ آپ نے اس کا آج جیتا جاگتا ثبوت دیا ہے کہ
کہ آپ بیدار ہیں کہ علماء کی آواز پہ آئے ہیں. سیاسی رہبران بھی ضروری ہیں مگر آنکھ بند کر کے اسلام کے نام پر کسی سیاسی رہبر کے پیچھے نہ جائیے، اس لیے کہ سیاسی رہبر اپنی کرسی کے لیے دین کو بھی بیچ سکتا ہے کبھی، اور کبھی کسی اور مسئلے کو، قانون کو بدل بھی سکتا ہے. لیکن جب تک آپ علماء کے ساتھ رہیں گے آپ انشاءاللہ اپنے دین کو محفوظ پائیں گے، اپنی شریعت کے قانون کو محفوظ پائیں گے. بس وقت جتنا مجھے دیا گیا تھا بہت، اس سے زیادہ میں نے 1-2 منٹ لے لیا ہے. بس آدھی منٹ کے لیے منتظمین سے اجازت کے ساتھ ایک لفظ، ایک بات اور کہنا چاہوں گا. ہمارے یہاں اس چیز کی طرف ذرا متوجہ رہیے گا کہ کتنی مرتبہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ ہمارے جو مقدس الفاظ ہیں ان کے حسن کو عیب بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جس سے بعض مرتبہ جب ان کے وہ الفاظ اس طرح مشہور ہو جاتے ہیں عیب بن کر تو ہم ذرا شرمانے لگتے ہیں. مثلا 2 لفظ آپ کو بتاتا ہوں جن کے تحفظ کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے. ایک لفظ جہاد ہے، اتنا پاکیزہ لفظ. ایک لفظ شریعہ ہے جو ہمارا قانون ہے، کتنا مقدس لفظ ہے، مگر گورنمنٹ نے ایک پالیسی کے تحت اس لفظ جہاد کو بدنام کرنا چاہا، اس کو عیبدار بنانا چاہا. لفظ شریعہ کو جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے مقابلے میں لا کے اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہا. کہنا بہت کچھ تھا مگر وقت بہت کم ہے. بس اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اپنے جو مقدس آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی جو اصطلاحات ہیں، کوئی ان کو کتنا بھی بدنام کر کے، کوئی ان کو کتنا بھی باعیب یا عیبدار بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے، آپ کو کبھی بھی اپنے مقدسات کی طرف سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی قانون، آپ کی کوئی اصطلاح دینی ایسی نہیں جس میں آپ کو سر جھکانا پڑے. یہ سب ان کی سازشیں ہیں، ان کو اسی طرح حاضر ہو کے علماء کی آواز پر ناکام بناتے رہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.